آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو لاکھوں لوگوں کو روزانہ تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، ایڑیوں کا درد۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ چلنے یا بڑھتی عمر کی وجہ سے ہے، لیکن دراصل اس کے پیچھے کئی اسباب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہڈیوں کی سوزش، کیلشیم ڈپازٹ، جوتوں کا غلط انتخاب یا پلانٹر فشائٹس وغیرہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا مستقل حل موجود ہے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے۔ اب بات کرتے ہیں سمپٹمز آف ہیل پینز، یعنی ایڑیوں کے درد کی علامات کون سی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ایڑیوں کا درد ظاہر کیسے ہوتا ہے۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ جب صبح اٹھ کر پہلا قدم زمین پر رکھتے ہیں تو ایڑی میں چبھن محسوس ہوتی ہے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد درد کم ہو جاتا ہے، لیکن شام کو پھر بڑھ جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو ایڑی کے نیچے جلن یا سوزش محسوس ہوتی ہے۔ کچھ کیسز میں ایڑی کے پیچھے یا درمیان میں سوزش پائی جاتی ہے۔ یہ تمام علامات اس بات کا اشارہ ہیں کہ ایڑی میں سوزش، دباؤ اور کیلشیم کی زیادتی ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایڑی کے درد کی وجوہات کون سی ہیں، کازز کیا ہیں۔ ایڑی کے درد کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، آئیے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کاز ہے وہ ہے پلانٹر فشائٹس۔ یہ سب سے عام وجہ ہے، پاؤں کے نیچے ایک موٹی جھلی ہوتی ہے جو ہڈی کو انگلیوں سے جوڑتی ہے، اسے پلانٹر فشیا کہتے ہیں۔ جب یہ جھلی زیادہ کھچاؤ یا دباؤ محسوس کرتی ہے تو اس میں تیز سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایڑی میں شدید درد ہوتا ہے۔ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے یا سخت زمین پر کام کرنے سے یا وزن زیادہ اگر آپ کا ہے تو تب بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ ہے ہیل سپر، کیلشیم کی زیادتی۔ کچھ لوگوں میں ایڑی کی ہڈی کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیلشیم کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں، جنہیں ہیل سپر کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے کانٹے جیسے بن جاتے ہیں اور چلنے پر ہڈی کو چبھتے ہیں، جس سے درد ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اوبیسٹی، موٹاپا۔ زیادہ وزن کی وجہ سے ایڑی پر ہر قدم پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ یہ دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ ایڑی کی بافتوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے پھر ہیل پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے رانگ فوٹ ویئر، یعنی غلط جوتوں کا استعمال۔ سخت سول، فلیٹ چپل یا زیادہ ہائی ہیل جوتے یہ ایڑیوں کی قدرتی سپورٹ کو ختم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایڑی میں سوزش پیدا ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر جو کاز ہے وہ ہے ارتھرائٹس، جوڑوں کا درد۔ کچھ کیسز میں ایڑی کے درد دراصل ریڑھ کی ہڈی یا جوڑوں کے درد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہیل پین ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر جو کاز ہے وہ ہے اسٹینڈنگ فار لانگ ہارس، یعنی زیادہ دیر تک کھڑے رہنا۔ استاد، پولیس اہلکار اور فیکٹری ورکرز وغیرہ جو زیادہ کھڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ مسئلہ عام پایا جاتا ہے۔ دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز اور طرز زندگی میں تبدیلی نہایت ضروری ہے۔ نرم سول والے جوتے پہنے۔ صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے ایڑی کو ہلکا ہلکا دباؤ دیں تاکہ ایڑی پر اچانک دباؤ نہ پڑے۔ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے یا بھاگنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اسے فوراً کم کریں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایڑی کو گرم پانی کے ساتھ ٹکور کریں۔ ہائی ہیلز یا فلیٹ شوز سے پرہیز کریں۔ زیادہ نمک، تلی ہوئی اشیاء، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ گوشت کا استعمال ایڑی کی سوزش کو بڑھاتا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ غذا میں کیلشیم، وٹامن ڈی اور میگنیشیم کی مقدار متوازن رکھیں۔ ہلکا پاؤں کا مساج روزانہ کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر کر رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ ہومیوپیتھک علاج میں ایڑیوں کے درد کے لیے کئی شاندار ادویات موجود ہیں۔ یہ دوائیں جسم کی قدرتی شفا کی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں اور بیماری کو جڑ سے ختم کرتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے کلکیریا فلور 6X۔ یہ ایڑیوں کی ہڈیوں میں کیلشیم جمع ہونے کی بہترین دوا ہے۔ ایسے مریض جنہیں صبح چلنے پر تیز درد ہو اور بعد میں درد کم ہو جائے، ان کے لیے یہ دوا بے مثال ہے۔ اس کی 4 ٹیبلٹ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے رسٹاکس 30۔ اگر ایڑی کا درد صبح اور آرام کرنے سے بڑھ جائے اور چلنے سے افاقہ ہو تو رسٹاکس بہترین دوا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں۔ اسے بھی دن میں 3 بار استعمال کریں، 10-10 ڈراپ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ تیسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے آرنیکا 30۔ اگر ایڑی کا درد کسی چوٹ، زیادہ سخت زمین پر چلنے یا واک کے بعد ہوا ہو تو آرنیکا بہترین دوا ہے، یہ اندرونی چوٹ اور سوزش کو کم کرتی ہے۔ 4 نمبر پر جو دوا آتی ہے وہ ہے روٹا گریونولا 30۔ ایسے کیسز جہاں ایڑی کے نیچے زیادہ لیگامنٹس تھک گئے ہوں، ان کے لیے روٹا بہترین دوا ہے۔ ورزش کے بعد یا زیادہ دیر چلنے کے بعد یہ درد بڑھے تو یہ بہترین دوا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے لیڈمپال 30۔ اگر سردی کی وجہ سے یا ٹھنڈی زمین پر چلنے سے درد بڑھے تو لیڈمپال بہترین دوا ہے۔ 6 نمبر پر جو دوا آتی ہے وہ ہے سلیشیا 30۔ ایسے مریض جو پتلے کمزور جسم کے ہوں، انہیں سردی جلدی لگتی ہو اور ایڑی میں گہرائی میں درد ہوتا ہو تو سلیشیا بہترین دوا ہے۔ 7ویں نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے سمفائٹم۔ اگر ایکس رے میں ہڈی کی تبدیلی یا سپر ظاہر ہو گیا ہو تو یہ دوا ہڈی کی مرمت میں مدد دیتی ہے۔ اس دوا کے 10 قطرے دن میں 2 بار استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ہومیوپیتھک ادویات مریض کی مکمل کیفیت کو دیکھ کر
دی جاتی ہیں۔ اگر ایڑی کے درد کے ساتھ جسم میں سستی، تھکن اور سوزش بھی ہو تو اپنے قریبی معالجوں سے یہ سب علامات بتائیں تاکہ دوا کا درست انتخاب ہو سکے۔ خود علاج سے پرہیز کریں، ہمیشہ کسی مسند ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے دوا کو استعمال کریں۔ ایڑی کا درد وقتی نہیں، یہ آپ کے جسم کا سگنل ہے کہ آپ کی ہڈیوں، وزن اور طرز زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ہومیوپیتھی کا اصول ہے ٹریٹ دا کاز ناٹ جسٹ دا پین، یعنی صرف درد کو نہیں بلکہ وجہ کو ختم کریں۔ اگر آپ مشکل آرام چاہتے ہیں تو ٹرو ہومیو کیئر سے رابطہ کریں۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔